لوگ بیچارے سائنسدانوں کے پیچھے چلتے ہیں، چلو یہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کچھ سائنسدانوں سے کیا ہو رہا ہے کہ ہاں یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. ہاں یہ ان کی بکواس ہے، اس کے پیچھے بھی سب چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو بتایا تھا آج کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا کہ چاند سورج کا گرہن ہونا اللہ کے غصے کا موقع ہے. اس وقت سب کو عبادت میں لگ جانا چاہیے، یہ عبادت کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے. چاند اور سورج پر اللہ کا غصہ، اس کا غضب نازل ہو رہا ہے. باقی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم سائنسدانوں کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں اللہ سے دور لے جائیں گے. اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوگی تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اس کو کفر کہا گیا ہے. اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ستاروں کی وجہ سے بارش کا، جو ستاروں کی وجہ سے بارش کا یا ستاروں کے علم سے کسی بات کو سمجھے یا سمجھائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ نہیں دعوت دینی چھوڑ دیا، دعوت دیا ان کو ماحول میں لے کر آؤ. ہمیں صحابہ کی سیرت میں بہت سے بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، دل مدار میں تبلیغ ہے. اور دل مدار میں جگہ مسجد یہاں لا کر یہاں ایمان کی تعلیم ہو. ایمان کسی کی دیں اپنی ذات سے لے کر ساری دنیا میں بچنے والے مسلمانوں کا یقین شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا یہ ہمارا کام ہے. یہ سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دو. مگر یہ بات یاد رکھنا کہ ایمان کی تعلیم کتب خانوں سے اور کتابوں سے نہیں ملے گی. یہ ایمان کی تعلیم یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں سے ملے. اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے. کیونکہ ہر چیز میں پختگی اور حیات پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں. کہ مرغی کے انڈوں میں حیات لانے کے لیے مرغی کا پروں کا ہونا ضروری ہے. بالکل خدا کی قسم اسی طرح انسانوں کے اندر دین حیات لانے کے لیے فرشتوں کے پروں میں ہونا ضروری ہے. اور فرشتے صرف اس مجلس کو کہتے ہیں جو مسجد میں لگائی جاتی ہے، جو حلقہ مسجد میں لگایا جاتا ہے. حدیث میں صراحت ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر مختلف خاندان اور قبیلے کے لوگ جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں تو فرشتے اپنے تھوڑا سا آسمان سے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان سے بہتر مخلوق کے درمیان کا ذکر فرماتے ہیں. یہ تو یعنی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کا نام کوئی اور طریقہ بھی ہے. عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اس کا نام کوئی اور بھی طریقہ ہے. یہ میرے بزرگ دوست عزیزوں کوشش کرو اس بات کی دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ. پوری دنیا سے یہی کہا جا رہا ہے. طریقے ہمارے نہیں ہے، طریقے صحابہ کے. یہاں جا کر ایمان کی تعلیم دو کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے. نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے. اس کا انکار کرنے والا اللہ تک پہنچے گا، جس کا انکار نہیں کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے. جو نظام کائنات کا انکار کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، جس کا انکار نہیں کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے توجیہ کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شکل کا انکار اس طرح کرو، ہر شکل کا انکار اس طرح کرو کہ اس شکل سے مایوسی ظاہر کرو کہ ہم اس شکل سے مایوسی، اس طرح شکلوں کا انکار کرو. اس لیے جتنا نظام کائنات ہے اس سب کا انکار کرنا اللہ پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے. اللہ پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے یہ کہ نظام کائنات کے انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. اگر نظام کائنات کے انکار نہیں کرو گے قدرت کے مقابلے میں تو نظام کائنات ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہوگا. بالکل صاف طور پر اللہ مخصوص فرمائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاف فرما گئے کہ کافر کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہوا ہے. پہچان ہی ہے یہ کافر. کسی کو کافر کو پہچان نہ ہو تو دیکھ لینا کہ وہ چاند میں، سورج میں، ستاروں میں اسی میں گم ہوگا. اور اگر مومن کو پہچاننا ہے تو مومن اس کھلونے سے پہلے دن گزر جاتا ہے، پہلے دن گزر جاتا ہے. یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں. ہم سمجھتے تھے کہ اگر چاند پر پہنچ گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہادت کی انگلی کے اشارے سے کاٹا ہے. تم چاند سے پہنچتے سمجھو کہ ہم آگے بڑھ گئے. اس کو شہادت کی انگلی کے اشارے سے کاٹا ہے. یہ اشارہ نہ عبادت کا اشارہ تھا نہیں. یہ چاند اور سورج ستاروں کی حیثیت بتانے کے لیے معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ اس معجزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس جن طریقوں کی طرف بلا رہے ہیں یہ طریقے ان گورکھ دھندوں کو اس طرح کاٹ دیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بچے رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ایک انگلی پھیرتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. باقی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اس نظام کائنات کی برکت حیثیت ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ توجیہ کیا ہے. اس سب کا انکار کرتے چلے جاؤ قدرت کے مقابلے. خیر یہ نہیں ہے کہ انکار کرنا ہے ایمان ہے کہ نہیں، انکار کرنا ایمان نہیں ہے. ضرورت کے وقت اللہ کے غیر کی طرف سے آنے والی مدد کا انکار کرنا یہ ایمان ہے. یہاں ایمان بیان کرنا ایمان بنا ہوا ہے. نمرود کا انکار، شکلوں کا انکار، اتنی شکلیں بنی ہوئی تھی سب کو توڑا کہ ان شکلوں کو توڑا اس لیے ہے کہ شکلوں سے متعلق ہمارے مسائل نہیں ہیں.
شادی ہمارے مسئلے شعبے سے متعلق نہیں ہے اور اپنا مسئلہ آپ جبرائیل سے کہیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جبرائیل بھی شکل ہے وہ بھی شکل ہے، ہمیں تو آپ نے شعبے سے روک دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غیر متحرک شکلوں کو توڑ کر کسی متحرک شکل سے امید کروں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان صرف یہ نہیں تھا کہ شکلوں کا انکار کر دیا، بلکہ ایمان یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے جانے سے پہلے اپنی مدد پیش کی کہ فرمایا کیا حکم ہے؟ فرمایا اما الیک فلا، ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل اللہ کے غیر کی طرف سے آتے نہیں ہیں، نبیوں کی طرف آتے ہیں، حکم سے آتے ہیں، اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ دیکھنا یہ تھا کہ شکلوں کا انکار کرتے کرتے کہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمیں آپ کی حاجت نہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو براہ راست حکم دیا ہے، اللہ نے آپ کو حکم براہ راست دیا ہے۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، میری آپ سب سے عاجزانہ، مخلصانہ، والہانہ درخواست ہے کہ اپنے مذاکروں میں ایمانیات کو غالب رکھو۔ یہ اس کام کا امتیاز ہے۔ مولانا صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کا نام رکھتا، تحریک ایمان نام رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری بے دینی دو وجہ سے ہے، یہ اللہ کے غیر سے محبت ہے، یہ اللہ کے غیر سے تعصب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے بے دینی کی۔ دو قسم کے لوگ بے دین ہوں گے، اللہ کے غیر سے متاثر ہونے والے، اللہ کے غیر سے محبت کرنے والے، یا غیروں کے طریقے ان کے تاثر کی وجہ سے یا غیروں کے طریقوں سے محبت کی وجہ سے۔ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہے کہ تمہیں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس طرح ہوا اللہ کے رسول اور ان کے طریقے تمہیں اللہ کے غیر اللہ کے غیر سے زیادہ اللہ کے غیر سے زیادہ محبوب نہ ہو جانے، تو مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں جا کر یہاں ایمان کی دعوت جم کر دو اور ظاہری شکلوں سے یقین کھل کر ہٹایا کرو، بے تاثر بولا کرو، یعنی متاثر مت ہوا کرو، کھل کر توحید بیان کرو بات کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ اس کی دعوت روزانہ جم کر دیا کرو۔ میں اسے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہماری طبیعتیں قصے کہانی کی طرف جا رہی ہیں، قصے کہانی کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ ساری اطاعت کی بنیاد ایمان پر ہے، اطاعت کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شکلوں کا انکار کرو، اور شکلوں کے انکار جو کیا کرو وہ صحابہ کے واقعات سے کیا کرو۔ ہاں، یہ نہیں اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونے کے کیا واقعات ہیں کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ اردو میں خارج کر گئی ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہ ایک کو ہو گئی جی، سب کو ہو گئی۔ آپ نے فوراً اس شرک کو نکالا اندر سے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک اونٹ سے سب کو خارج ہوئی ہے۔ فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارج کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ اللہ کا امر ایسا نہیں ہے کہ اس کا امر ہوا تو کہاں ایک کے لیے پھیل گیا سب نے، نہیں، اللہ کا نظام ایسا بے قابو نہیں ہے کہ امر ایک کے لیے کیا اللہ نے اور پھیل گئی خارج سب اونٹوں میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فوراً اطلاع فرمائی۔ یہ کہتے ہیں ماہر موسمیات کہیں گے تو بارش ہوگی، نہیں، ہم جم کے انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ماہر موسمیات سے نہیں ہوتا۔ ایک ایک قطرہ اللہ کا کی طرف سے اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے، ایک ایک قطرہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے۔ ماہر موسمیات کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کہیں گے بارش ہوگی، یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی، خدا کی قسم ان کے کہنے نہ کہنے سے بارش کے ہونے نہ ہونے کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرما دیا کہ جس طرح اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی، سیدھی بات انکار کرو جم کر کہ نہیں جانتا اللہ کا غیر کہ بارش کب ہوگی۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوگی تو یہ کفر ہے، اس کو کفر کہا گیا ہے، اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ستاروں کی وجہ سے بارش کا یا ستاروں کے علم سے کسی بات کو سمجھے یا سمجھائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عام ہے مسلمانوں میں عام، یہ نجومی سے پوچھو کیا کہتے ہیں، پیشین گولیاں دیکھتے ہیں، آپ کی لکیریں دیکھتے ہیں، جی ہاں تمہیں ذرا دیکھ کے بتاؤ کیا قسمت ہے، کیا امید ہے، کیا اولاد ہے، جی ہاں یہ جہالت ہے، شرک ہے، اور ایسے راستوں سے علم حاصل کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی نہیں۔ بالکل سیدھی بات۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے دشمن کے مقابلے پر تو نجومی نے کہا میری بات ذرا سن لیجیے، میری بات ذرا، یہ وقت آپ کو نکلنے کا نہیں، میری بات سن لیجیے، یہ وقت نکلنے کا نہیں ہے، آپ میری بات مانیے، میں جس وقت آپ سے نکلنے کے لیے کہوں آپ اس وقت نکلیے گا، آپ کو کامیابی ہوگی۔ کئی نے فرمایا کہ ہمیں تیری مخالفت کا حکم ہے، اللہ کی مدد حق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اور تیری بات پر جو تیری بات کی تصدیق کرے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، تیرا بھی ٹھکانہ جہنم۔ اس کا فرمایا کہ حد یہ ہے ارے منجم کالکافر والکافر فی النار، کہ علم نجوم سے خبر دینے والا کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ کو قدم قدم پر آپ نے
ظاہری نقشوں سے اور ظاہری اسباب سے صحابہ کو قدم قدم پر نا امید کیا ہے، نا امید کیا ہے. یہ نہیں فرمایا ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا نہیں حدیث نہیں، سے نہیں ہوتا. اور جب ایک رات بارش ہوئی اور دیر ایک رات بارش ہوئی، آپ نے صاف کہہ دیا صحابہ سے کہ تم میں سے صبح کو بعد کافر ہوں گے، تم میں سے بعد صبح کو مومن ہوں گے. صحابہ نے فرمایا. صحابہ کے لیے کفر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی کافر ہو جائے. کہ اس کے نزدیک وہ تو اسلام میں آنے کو سمجھتے تھے کہ ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں. وہ کفر کو کفر نہیں کہتے تھے، وہ کفر کو آگ کہتے تھے کہ ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں، آگ میں تمہارے کہیں چلے جائیں. ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کی آگ کو اللہ کی توحید کے لیے صرف اس لیے برداشت کیا ہے کہ جو کفر ہم سے کرانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ کی آگ ہے. اس آگ کو برداشت کر لینا کوئی مشکل نہیں. جہنم کی آگ کو ایسا یقین، جہنم کی آگ کا ایسا یقین کرتے تھے کہ ان سے ایک شرکیہ کلمہ کہلوانے کے واسطے. خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت بلال کا واقعہ ہے کہ گرم ریت پر سیدا جاتا تھا، گرم تلیاں سجی پر رکھی جاتی تھی، آگ ان کی چربی سے بجھتی تھی، لیکن وہ اس سے ہٹنے کو تیار تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کی ضرورت سب سے. تو صحابہ کفر سے نکلنے کو جہنم سے نکلنا سمجھتے تھے، لیکن آپ صاف فرما دیا صحابہ سے کہ تم میں سے جو شخص یہ کہے گا کہ بارش فلکداری کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. صاف فرمایا. میں عرض کر رہا کہ یہ ہمارے کام کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہماری مساجد میں اب یہ معمول شروع ہو جائے. اب کسی مسجد کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ملاقاتوں میں سب نکل کر مسجد کو آنے سے خالی چھوڑ دیں. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ گنجائش نہیں ہے. تم نے اگر مسجد کو آنے سے خالی چھوڑ دیا تو تم ملاقاتوں کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ ملاقات برائے ملاقات تو نہیں ہے، ملاقات تو برائے مسجد ہے. کہ اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھوانا یہ یقین کی تبدیلی کی طرف لے جانا ہے. تمہاری ایسا کا محفوظ ہے کہ کانے بانٹانا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. یہاں لا کر مسجد سے باہر کے جتنے ماضی نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان نقشوں کا یقین نکالو اپنے دلوں سے بھی اور دوسروں کے دلوں سے، اور ایمان کی تعلیم دو، عقائد سکھلاؤ. ہمارا یہ دعوت تعلیم کے ساتھ ہے. سب سے پہلے عقائد کی صحیح عقیدے کی تعلیم ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں لا کر کلمہ سکھلاؤ اور صحیح عقیدہ سکھلاؤ. یہ نہیں کہ جہاں ملا اسے دین کی بات کی اور چھوڑ دیا. یہ طریقہ خراب سنت ہے اور یہ طریقہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے. ہمیں صحابہ کی سیرت میں نہیں ملتا، ہمیں صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے. ہمارے ساتھ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ آؤ. کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے میرے اوپر. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں سے شکلوں کا یقین نکالا ہے. ہمارا کام ہے یہ کہ مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں بٹھا کر شکلوں کا یقین دلوں سے نکالے. کرنے والی ذات اللہ اور کرنے کا ضابطہ کہ کرنے کا ضابطہ کائنات نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دو. چلے صاحب بیان کر رہے تھے کہ دنیا تو ہماری ضرورت کے لیے ہے. لو دنیا اگر یہ دنیا ضرورت کے لیے ہوتی تو ہر انسان کی ضرورت پوری ہوتی. کتنے ضرورتوں پر ہو رہے ہیں، کتنے ضرورتوں پر ہو رہے ہیں. دیکھو میری بات یاد رکھنا، ضروریات اگر ہماری اسباب سے پوری ہوتی تو کوئی آدمی پریشان حال نظر نہ آتا. دوائیں کھا رہے ہیں شفا نہیں ہے، ہتھیار بنا رہے ہیں حفاظت نہیں ہے، حکومتیں بنا رہے ہیں عزت نہیں ہے، زمینیں بنا رہے ہیں غلہ نہیں ہے، شادیاں کر رہے ہیں اولاد نہیں ہے. تو دیکھو اسباب کی دنیا. اگر اللہ نے کہیں ایک وعدے بھی کر لیا ہوتا کہ میں تمہیں شکلوں سے یہ دینا چاہتا ہوں تو دنیا میں کوئی پریشان حال رہتا ہی نا. ایک وعدہ کافی. اللہ تعالیٰ 100 وعدے کرے، وہ بھی ایک وعدے کی طرح ایک وعدہ کرے 100 وعدے کی طرح. جی ہاں، وہ قابل نہیں دیں. ان کا ایک وعدہ کرنا 100 بار وعدے کرنا برابر ہے. لیکن مشاہدہ یہ ہے اور نظر ہی آ رہا ہے کہ اگر اس شکلوں سے کامیابی ہوتی تو دنیا میں کوئی ناکام نہ ہو. سب سے پہلے یہ سکھایا کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے، نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے، نظام دین ضابطہ ہے. اللہ کا ضابطہ کائنات نہیں ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے، نظام دین ضابطہ ہے، نظام دنیا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. کیونکہ کائنات میں تبدیلیاں ہیں. سورج ہے روشنی نہیں ہے، یہ سورج گرہن ہو رہا ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، تارے میں یہ بات ہو رہی ہے. لوگ بیچارے سائنسدانوں کے پیچھے چلتے ہیں. چلو نہیں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کچھ سائنسدانوں سے کیا ہو رہا ہے کہ ہاں یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. یہ ان کی بکواس ہے. اس کے پیچھے بھی سب چل رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو بتایا تھا آج کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا. یہ چاند سورج کا گرہن ہونا اللہ کے غصے کا موقع ہے. اس وقت سب کو عبادت میں لگ جانا چاہیے. یہ عبادت کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے. چاند اور سورج پر اللہ کا غصہ، اس کا غضب نازل ہو رہا ہے. باقی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم سائنسدانوں کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں اللہ سے دور لے جائیں گے، دور لے جائیں گے. اللہ یہ تمہیں یہ سمجھائیں گے، یہ تمہیں یہ سمجھائیں گے کہ یہ نظام کائنات بس یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کا صاف فرماتے تھے اور سمجھتے کہ نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے، قدرت تو اللہ کی ذات میں ہے. نظام کائنات قدرت نہیں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. تم اسے لے کیا لوگے؟ کیا ہے یعنی اس سے کیا لے لوگے؟ اگر تم پڑھو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ اس
खोखले निजाम से मिलेगा क्या? इस खोखले निजाम से तो मिलेगा क्या? ये मेरे दोस्तों अजीजों, ईमान सीखना है तो शक्ल का इनकार करना पड़ेगा, और अगर साफ बातें शिरक सीखना है तो फिर शक्ल का इकरार करना पड़ेगा। तो कोई रास्ते नहीं कह रहा हूँ, इसका कोई रास्ते ही नहीं है। ये मैं आज कर चुका हूँ कि आपने सहाबा से फरमा दिया, जो ये कहेगा कि इज्तिहादी की वजह से बारिश हुई है वो अल्लाह का मुनकिर है, तरफ ईमान रखने वाला है, साफ फरमा। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि दावत के जरिए से इस यकीन फासिद को दिलों से, इस यकीन फासिद को दिलों से निकालो। सबसे पहला काम ये दावत के जरिए इस यकीन फासिद को दिल से निकालो। क्यों? अगर जल्जले आएंगे ना जमीन पर तो साइंस समझाएंगे, तो मानो देखो हम तुम्हें बताएंगे जल्जला क्यों आता है। हालांकि जल्जले का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, जल्जले का ताल्लुक उस दिना से है। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं है कोई कहने वाला कि अल्लाह जमीन को हिलाते हैं जब जमीन में जल्जले होते हैं, जब जमीन में जिना होता है अल्लाह जमीन को हिला देते हैं? ये जमीन बर्दाश्त नहीं करती कि ये पुष्ट जो मुसलमान के सजदा करने के लिए बनाई गई थी, अल्लाह की इबादत के लिए बनाया ना जमीन को, तो आपने साफ फरमा दिया कि सारी दुनिया की जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी गई, जहाँ चाहो सजदा करो, जहाँ चाहो सजदा करो। पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी गई और पूरी जमीन मेरे लिए पाक कर दी गई है। आपको खसूसियत है, इसलिए अंबिया की कौमें अपने अपने महाबिद में इबादत करती, अपने अपनी इबादत गाहों में इबादत करती। इस उम्मत के लिए ये उम्मत जहाँ चाहे इबादत करे, क्यों? इसलिए कि जमीन अल्लाह की है, इस जमीन पर अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करने का हक ही नहीं है किसी को। सीधी बात है, आप मेरे घर में रहकर वो करेंगे जो मैं चाहूंगा, आप मेरी दुकान में बैठ के वो बेचेंगे जो मैं चाहूंगा। क्या गुंजाइश है कि जमीन अल्लाह की है, सजदे के लिए बनाई गई है, तो इस पर रहकर अल्लाह के गैर के सामने झुके? मुमकिन ही नहीं है। साइंसदान कहेंगे कि जल्जले आने की वजूहात ये है। बस यहीं से मुसलमान समझ लेगा कि जल्जलों के और निजाम कायनात के तगय्युरात के, निजाम कायनात के तगय्युरात खुद निजाम कायनात है। ये अल्लाह से काटने का और अल्लाह से दूर करने का वाहिद रास्ता है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं कह रहा हूँ बहुत ताकीद से कि शक्लों का इनकार क्या करो कुदरत के मुकाबले, करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, और उसके करने के ज़ाब्ते, तो उसके करने के ज़ाब्ते निजाम कायनात नहीं है, उसके करने का ज़ाब्ता निजाम दीन है। अल्लाह का दीन ज़ाब्ता है, अल्लाह का दीन ज़ाब्ता है कि दीन में तब्दीली नहीं है, निजाम कायनात में तब्दीलियाँ हैं। अल्लाह ने खुद फरमा दिया, ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि अल्लाह के ज़ाब्ते में कोई तब्दीली नहीं है, ये अल्लाह का ज़ाब्ता, अल्लाह का दीन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। मेरे दोस्तों अजीजों, सारी शक्लों का इनकार करते चले जाओ। अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने यही काम करवाया है। सबसे पहले 13 साल नबूवत के, 13 साल नबूवत के, 13 साल नबूवत के सुनो, इसमें से इसमें सिर्फ तौहीद नमाज आई है, लेकिन नमाज नाक़िस आई थी, नमाज कामिल हुई है मदीने में आकर। सिर्फ नमाज मक्का मुकर्रमा में दी गई है, क्योंकि नमाज ईमान है। नमाज को कुरान ने ईमान कहा है कि नमाज के बगैर ईमान नहीं है। ये नमाज ईमान की तरह, नमाज ईमान की तरह शर्त है मुसलमान होने के लिए। ये नमाज से यकीनी कोई चीज नहीं है। ये 3 वजूहात हो सकती हैं। कुरान ने नमाज का नाम ईमान रख ली, कुरान में अल्लाह ने नमाज को ईमान फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, कि अल्लाह तुम्हारी नमाजों को ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ इस आयत में नमाज को ईमान कहा है। ये नमाज मुकम्मल हुई है मदीना मुनव्वरा में आकर, वरना मक्का मुकर्रमा की जो नबूवत का अक्सर वक्त है वो सिर्फ तौहीद और तौहीद, तौहीद ही तौहीद। ये करने वाली जात अल्लाह की है, उसके गैर नहीं। इसको इतना कहलवाया गया और इसको इतना रटवाया गया कि इसके बाद आप जो चाहे शक्ल पेश कर दो, नहीं, शक्लों से नहीं होता। करने वाली जात अल्लाह की है, अंबिया से भी नहीं होता, अंबिया से भी नहीं होता। सबकी बात है, नबी अपनी कोशिश में हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। जो अंबिया से नहीं होता तो कौन सी दुनिया में शख्सियत है जिससे होने की उम्मीद की जाए? कौन सी शख्सियत दुनिया में रहेगी कि जिससे होने की उम्मीद की जाए? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अबू तालिब कलमा पढ़ ले, जिधर से मोहब्बत है, ये जहन्नम से बचाना है, चचा चचा कह के इंतहाई खुशामद कर ली। नहीं, आपकी चाहत पर नहीं है, वो तो हमारी चाहत पर है। हम चाहेंगे तो करेंगे, हम चाहेंगे जायज देंगे। आप चाह रहे हैं कि वहशी को कोई कदर कर दे, एक चचा के कातिल को तो आप कदर करवाना चाहते हैं और एक चचा को आप कदम पाना चाहते हैं। वहाँ मामला उल्टा हो रहा है कि नबी चाह रहे हैं यूं हो जाए, अल्लाह चाह रहे हैं नहीं, इसको उलट होगा, इसको उलट होगा। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने इरादों में अपने तारुफ के लिए नाकाम करते हैं। मैं बड़ी बात कह गया हूँ तो गौर से सुनना। अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को उनके इरादों में अपने तारुफ के लिए नाकाम करते हैं। फिर हमारी क्या हैसियत है कि हम अपने काम में नाकाम होकर ये कहें कि वो असल में असबाब पूरे नहीं थे, और असल में हुकूमत ने साथ नहीं दिया। असल अगर मुसलमानों को हुकूमत साथ दे जाती तो यूँ हो जाता, अगर ये यूँ करते थे तो यूँ हो जाता। आपने फरमाया है आयशा, अगर तूने यूँ कहा कि ये काम यूँ होता तो यूँ हो जाता, तूने अपने ऊपर शैतान का दरवाजा खोल दिया। मैं जो कह रहा हूँ उस पर गौर करो। नबी है, नबी अल्लाह के भेजे हुए हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं, सारा खुलासा कायनात है। कोशिश एक तरफ ये है कि कोई वहशी को कदर कर, मेरे
اللہ کو انہوں نے اس طرح قتل کیا ہے، غصہ آپ کو اور دکھ اتنا ہوا آپ کو کہ کوئی سا قتل کر فرمایا جہاں میرا قتل کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچے کو ہدایت دے کر ان کو بنا دے رضی اللہ عنہ۔ اور ابو طالب آخری مقصد کہ نہیں میں تو اپنی ملت کے ہی اپنی قوم کی ملت پر ہوں۔ دیکھو میری بات اللہ وہ نبیوں کی ناکامی سے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ میری بات ہماری حیثیت کیا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں اور ان کے ارادوں میں جو ناکامیاں ہیں وہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے کرائی جاتی ہے۔ یہ اتنا احمق نکلا کہ اس نے بجائے ان ناکامیوں سے اللہ کی طرف چلنے کے اس نے ان ناکامیوں سے اسباب کی کمی سمجھ کر یا اسباب کی تکمیل میں لگا، حکم کی تعلیم میں نہیں لگا۔ اللہ مجھے اس لیے ناکام کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے ان مسلمانوں پر چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں، یہ توبہ کر لیں۔ دیکھو عجیب بات ہے، حالات کافر سے نہیں آئیں گے، اس کی ہدایت نہیں چاہتے، اس پر حالات نہیں لائیں، حالات اس پر لانا چاہتے ہیں، اس کی تربیت چاہتے ہیں۔ لعلهم يرجعون شاید یہ پلٹ جائیں، شاید یہ سمجھ جائیں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی ابھی ایک، مثل المؤمن والایمان كمثل فرس فيها يحمل ثم يرجع الى کہ مومن اور ایمان اس کی مثال گھوڑے کی طرح ہے، یہ اپنے کھوٹے سے بند کر میدان میں گھاس کھاتا اس طرح چلتا رہتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں کسی کھوٹے کے ساتھ بتا ہوا ہوں۔ جب پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے، رسی بری ہوتی ہے، تو ہر گھوڑے کی فطرت ہے یہ کہ وہ اپنے کھوٹے پر واپس آ جائے۔ آپ دیکھیں یہ تو جانور ہے، اس کو لاکھ جھٹکے لگے تجارت میں، حکومت میں، زراعت میں، ملازمتوں میں، بیماری کی شکل میں، مقدمات میں، قرضوں میں، نہیں جناب میں تو انسان عامل نہیں ہو سکتا نہیں، جو اللہ کے حکم پر نہ آگے اس کو تو اللہ سے امید کرنی نہیں چاہیے۔ ساری امیدیں شکلوں سے وابستہ ہیں، اللہ سے امید کرنے کے لیے اللہ کے غیر سے نا امید ہونا شرط ہے۔ اللہ اور اس کے غیر سے امیدیں جمع نہیں ہو سکتی، کسی ایک دل میں خدا کی قسم نہیں جمع ہو سکتی۔ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو کہ ہاں ہمیں ان سے بھی امید ہے، اللہ سے بھی امید ہے، نہیں، اللہ کی ذات بہت غیور ہے، وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی امید کو بتا